الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 87 سے 89 تک کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا جو کام بھی کرو اللہ کی عبادت کی نیت سے کرو۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اس کو عربی زبان میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ یعنی کچھ منافقین آپ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ ان منافقین سے بھی قتال کیا جائے گا، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم منافقین کو لے کر کے دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ اور دوسرا قول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مکے سے مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، پھر تجارت کا بہانہ بنا کر کے مکہ چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، اللہ نے ان منافقین کے نفاق کو واضح کر دیا، اور ساتھ ہی ان سے قتال کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا واللہ ارکسہم، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے، جس کفر اور ضلالت سے نکلے تھے واپس اللہ نے انہیں اسی کفر میں واپس کر دیا ہے، اسی کفر میں مبتلا کر دیا ہے۔ بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، ہجرت اور جہاد سے اعراض ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی ہے اسے تم ہدایت بخش دو، یعنی مسلسل کفر اور عناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا،
جسے اللہ تعالی راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ پھر فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان کو دوست نہ بناؤ، یہ ممانعت ان کے ساتھ عدم محبت کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ موالات اور دوستی محبت ہی کی ایک شاخ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت ان کے ساتھ بغض اور عداوت کو بھی لازم ٹھہراتی ہے، کیونکہ کسی چیز سے ممانعت در حقیقت اس کی ضد کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ہے تو اس بات کو لازم کرتی ہے کہ ان کے ساتھ بغض اور عناد رکھا جائے۔ فرمایا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے۔ یعنی اوپر اللہ نے منافقین کے ساتھ جو عدم موالات کا حکم دیا ہے، یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا، جاری رہے گا، اس حکم کی مدت ان کی ہجرت تک ہے۔ پھر اگر وہ ہجرت کر لیں تو پھر ان کے ساتھ موالات جائز ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی احکامات جاری ہوں گے جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ جاری ہوں گے۔ دیکھیے ابتدائی اسلام میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنا لازم تھا، اس لیے کہ مکہ دارالکفر تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا۔ لیکن بعد میں ہجرت کا جو حکم ہے مکے سے مدینہ، فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مکہ بھی یہ دارالاسلام قرار پایا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے۔ فرمایا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ان سے اس وقت تک معادات کیا جائے گا، موالات قائم نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ہجرت سے روگردانی کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، انہیں پکڑو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اس لیے کہ یہ اس صورت میں مشرکین محاربین کے حکم میں داخل ہیں۔ جس طرح مشرکین محاربین سے قتال جائز ہے تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو مشرکین محاربین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تم ان میں سے کسی کو اپنا جگری دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو غرض آج کے لیے یہی 3 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔